اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام زندہ رہے تو اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ چہرہ اور گفتگو کردار کا آئینہ ہوتا ہے۔ دھوکہ وہی دیتا ہے جس پر آپ آنکھ بند کر کے اعتبار کرتے ہیں۔ جھوٹ اور دھوکے کا آغاز بچپن سے اپنے ہی گھر سے ہوتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ بہتر کریں، کہیں آپ کے بولے ہوئے الفاظ کسی کی ہلاکت کا سبب نہ بن جائیں۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والوں پر ہمیشہ غصہ آتا ہے۔ معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ عورت کا گھر برباد کرنے والے اس کے ارد گرد بہت ہوتے ہیں، مگر جب عورت برباد ہو جائے تو دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے اپنے اور اپنے خاوند کے درمیان کسی کو نہ لائے۔ بہت ضم تھا ہمیں اپنے ضبط پر، لیکن لگی جو چوٹ تو پھر حوصلے تلاش کیے۔ ہم موقع دیتے ہیں تبھی تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ چند لمحوں کا ہی ہوتا ہے خوابوں کا سفر، آنکھ کھلتی ہے تو صدیوں کی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ پاک کو دے کر اللہ پاک کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی مت لٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے میرے دوست یقین مانو دولت کم نہیں ہوتی۔ چھری کا زخم مدھم ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم مدھم نہیں ہوتا۔ کوئی اس دور میں وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطن بھی نظر آتا ہے ظاہر کی طرح۔ اللہ پاک بھی انسان کا غرور اسی بندے سے توڑتا ہے جس کی خاطر وہ سب کو چھوڑتا ہے۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ آمین ثم آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہکے لگائے۔ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو، ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑا کام تمہاری چھوٹی سی دعا کا محتاج ہو۔ کچھ چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرو، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنی ذاتی مکان کے ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، اپنی قسمت کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا اپنے استاد کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ غریب کو صدقہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ جھوٹ کے درختوں پر
اتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ یہ مت کہو خدا سے کہ میری مشکلیں بڑی ہیں، بلکہ مشکلوں سے کہو کہ میرا خدا بہت بڑا ہے۔ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو ظاہر میں لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں مگر باطن میں اپنے نفس کی بدولت رسوا ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سورج شمس کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا تو وہ جہاں بھی ہوگا اللہ پاک اسے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا، اسے زیادہ حافظہ عطا فرمائے گا اور وہ لوگوں میں باعظمت اور مقبول ہوگا۔ امام متقین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ والدین کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، اگر یہ نہ ہوتی اولاد جگہ جگہ ذلیل و رسوا ہوتی نظر آتی۔ کیا آپ جانتے ہیں جدید تحقیق کے مطابق سورج کی شعاعیں ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد کے لیے دواؤں سے بھی زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ حضرت امام رجب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ جب اداس دل ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں وہ خود کوئی حرج نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ 70 برس تک جہنم کی آگ میں گرتا چلا جائے گا۔ بعض مرد و خواتین کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے اور وہ مختلف قسم کے سرمے استعمال کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے 21 بادام کی گڑیاں روزانہ رات کو پانی میں بھگو دیں اور چھیل کر نہار منہ کھا لیں۔ جو شخص ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے تو سوائے موت کے اپنے اہل و عیال میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ جب تلاوت قرآن پاک میں سستی ہو تو یاد رکھیں، قرآن مجید کے حروف کی تعداد 3,30,071 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس حساب سے ایک رکوع کی تلاوت پر تقریباً 5,000 نیکیاں، ایک پارے کی تلاوت پر تقریباً 1,00,000 نیکیاں، ایک قرآن پاک مکمل پڑھنے پر 30 لاکھ نیکیاں۔ درج بالا نیکیاں تو کم سے کم ہمارے حساب کے مطابق ہیں، ورنہ واللہ علم۔ جو بھی واجب نماز کے بعد اپنے پاؤں پھیلانے سے پہلے تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ گردوں کی بیماری میں کیلا استعمال کریں، کیونکہ کیلا کاربوہائیڈریٹس کی وافر مقدار رکھتا ہے۔ کیلے میں گردوں کے ناقص کارکردگی کو بہتر بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ خون میں پیدا ہونے والے زہریلے اثرات اور گردوں کی سوزش میں کیلا بہت مفید ہے۔ لباس بھی تسبیح کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لباس بھی خدا کی تسبیح کرتا ہے،
لیکن جب آلودہ ہو جاتا ہے تو اس کی تسبیح کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔